الله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما صمدا وترا سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين عزیزان من، آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان مالک کے ارض و سما مجھ گناہگار کو ان آیات مقدسات کے متعلق
سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، رب ذل جلال ارشاد فرماتا ہے الذین، اور یہ پہلے بتلایا گیا ہے بارہا کہ الذین اس میں موصول ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا صلہ ہوتا ہے۔ موصول اور صلہ مل کر اس سے جو ما قبل ہے اس کی صفت بنتا ہے۔ تو الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کن کی صفت بیان ہوئی ہے؟ تو رب نے فرمایا، اس سے پہلے جو رب کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے۔ یہ مومن وہ ہے جو دل سے یہ یقین رکھتا ہے اور زبان سے اس کا اظہار و اقرار کرتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے وہ سچ ہے، حق ہے۔ کامل مومن ہے، ایمان والے کی یہ انہیں خطاب ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھتا ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ لائے وہ سچ و حق ہے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے استعینوا، تم مدد مانگو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، باقی سب ذرائع ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے اور باقی سب ذرائع ہیں۔ تو یہ صبر اور نماز بھی اللہ سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ اور انبیاء، ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بھی اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ بندے کی طرف مدد کی نسبت کرنا یہ حقیقی نہیں، مجازی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ضرورت ہوئی، فلاں نے میری مدد کی، یہ مدد کا لفظ اس کی طرف مجازی ہے۔ حقیقی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے مدد کی، اللہ نے اس کے لیے مدد کے ذرائع بنا دیے، اس کا کام ہو گیا۔ حقیقی مددگار اللہ ہے۔ تو اب یہاں پر رب نے فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پیچھے ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، واشکروا لی میرا احسان مانو، ولا تکفرون ناشکری نہ کرو۔ شکر اور صبر دو ایسے ہتھیار ہیں جو کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ من شکر من صبر فقد ظفر، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچی اس پر صبر۔ جس نے شکر کیا، اللہ کی طرف سے اسے نعمت میسر ہوئی، اس پر گھمنڈ تکبر نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اور مزید بڑھاتا ہے۔ ان شکرتم فازیدنکم،
تم شکر کرو ہم اور بڑھائیں گے۔ تو یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ کوئی نعمت ملی اس پر گھمنڈ کرتا ہے کہ یہ میں نے اس طرح کیا ہے، یہ میری بصیرت ہے، یہ میری حکمت عملی ہے، رب کو بھول جاتا ہے تو وہ نعمت اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ صبر، شکر کامیابی کے ہتھیار ہیں۔ بالصلاۃ، صبر، نماز، یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہیں۔ جزا فضا کرنے سے تکلیف کم نہیں ہو جاتی، مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جزا فضا ناشکری ہے، بدبختی ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موت پر کپڑے پھاڑنے، بال نوچنے، سر میں خاک ڈالنے، ہائے پٹ جزا فضا کرنے سے منع فرمایا۔ بعض تو ایک اضطرابی ہوتا ہے، عزیز قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، دل میں صدمہ آ جاتا ہے، اس سے اشک بہہ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا وصال ہوا، تدفین ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام قبر پر بیٹھے تھے، قبر میں جیسے ہم ارد گرد بیٹھتے ہیں، حضور علیہ السلام آپ کے آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ رحم ہے جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے، یہ رحم ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ یہ اشک بہہ جائیں تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اور جو مشہور ہے نا کہ رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، وہ اس رونے پر نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کی خبر آئی، آپ کے گھر والے رونے چلانے لگے، چیخنے لگے۔ حضرت عمر کوڑا لے کر کھڑے ہو گئے کہ چپ ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر ان کو چھوڑ دے، اے عمر ان کو چھوڑ دے، یہ اضطرابی کیفیت ہے۔ اس اضطرابی کیفیت میں رونا آ جائے، چیخ نکل جائے، اس پر پکڑ نہیں ہے، اس میں آدمی مجبور ہے۔ جو بناوٹ اور تصنع کے ساتھ روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اس طرح پہن کر کے روتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بھی رونا آئے، یہ حرام ہے، یہ رونا حرام ہے۔ اور اس طرح نوحہ کرنے اور پین کرنے کی وصیت مرنے والے نے کی تھی، اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے یہ پین کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے مرنے والے کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ مرنے والے کی وصیت نہیں تھی، ویسے ہی آگے رونا بھی پین کرنے والے اور پین کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے مرنے والے پر پکڑ نہیں ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتا۔ تو صبر، لیکن صدمہ دلی کیفیت ہے۔ کپڑے نہ پھاڑے، سر میں خاک نہ ڈالے، بال نہ نوچے، منہ نہ نوچے، یہ ظاہری کیفیت ہے، اس سے منع۔ صدمہ دلی کیفیت ہے، اور اس معاملے میں آدمی مجبور ہے۔ تو صبر کے ساتھ اور نماز، اور اس حال میں بھی اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو نہ بھولے۔ اللہ نے جو فرض کیا ہے اسے ترک نہ کرے، جو اس کے معمولات ہیں عبادات کے، اس کو ترک نہ کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور شکر، صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں۔ کوئی کسی بزرگ کی بیوی بڑی خوبصورت تھی،
اور اس بزرگ کا بظاہر رنگ گورا نہیں تھا۔ تو ایک دن بیوی کہنے لگی کہ تو بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہ تو میرے حسن و جمال کو دیکھ کر شکر کرتا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، میں تجھے دیکھ کر صبر کرتی ہوں، اللہ مجھے صبر کا صلہ دے۔ تو یہ صبر اور شکر ایک آیت بیچ میں ویسے ہی بیان کر دی ہے، حقیقت حال نہیں ہے۔ لکل امرئ ما نویٰ، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس کی نیت ہے۔ بناور تصنع دکھلاوے کے لیے ہے تو اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اجر ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو، لمن، اس کے لیے، یقتل، جو قتل کیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جسے اللہ کی راہ میں موت آ جائے انہیں نہ کہو اموات، یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں۔ موت، یہ آیت تو بدر کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حکم عام ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید کے 70 سے زائد درجے ہیں، شہید کے 70 سے زائد درجے ہیں۔ شہید اکبر وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کفار سے لڑتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان دے، یہ شہید ہے۔ پھر اس کے 2 درجے ہیں، دشمن کے تلوار سے زخمی ہوا، تیروں سے زخمی ہوا، زخمی ہو کر نڈھال ہو گیا، اور اسی میدان میں اس کی شہادت ہو گئی، موت واقع ہو گئی، روح جسم سے نکل گئی، اس کو کوئی دوا، کوئی پانی نہ پی سکا اس تکلیف میں، اور اس کو میدان سے بے جان اٹھایا گیا، تو اس کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن، اس کا لباس اس کا کفن ہے، اور اس کا خون سے اس کا غسل ہو چکا ہے۔ موت وضو کو توڑ دیتی ہے، لیکن شہید کی موت وضو نہیں توڑتی۔ اسے غذا اور کچھ نہ ملی، دوا کچھ نہ ملی، تیمارداری کچھ نہ ہوئی، میدان میں اسی طرح، تو اس کو نہ کفن دیا جائے گا نہ غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھ کر اسی حال میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ دوسرا شہید اعظم وہ ہے جو دشمن کے زخموں سے میدان میں لڑتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے زخمی ہو گیا، گر گیا، اسے وہاں سے اٹھا کر لایا گیا، اسے وہاں سے اٹھا کر لایا گیا، اسے دوائی دی گئی یا اس کی تیمارداری کی گئی، مرہم پٹی کی گئی، یا اسے کوئی پانی وغیرہ پلایا گیا، اور پھر اس کی روح قفس انصری سے نکل گئی، تو ہے یہ بھی شہید اعظم، حقیقی شہید، لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ اور کئی درجے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عورت زہ کی تکلیف میں بچہ جنتے ہوئے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص ناگہانی آفت میں موت واقع ہو گئی اس کی،
وہ بھی شہید ہے۔ حلال کمائی کے لیے نکلا، راستے میں موت واقع ہو گئی، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی، الیاذ باللہ، اللہ اپنے امان میں رکھے، اور وہ اس میں جل گیا، وہ بھی شہید ہے۔ نہر کے کنارے یا کنویں سے پانی لینے گیا اور کنویں میں یا نہر میں گر گیا، موت واقع ہو گئی، یہ بھی شہید ہے۔ دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہ چلا، دیت نہیں لی گئی، یہ بھی شہید ہے۔ لیکن ان کی قبروں پر شہید نہیں لکھا جائے گا، شہید فقط وہ پہلے دو حقیقی شہید ہیں، ان کی قبر پر لکھا جائے گا کہ یہ شہید ہیں۔ باقی جو تکلیف ضع وغیرہ میں انتقال کر جائیں ان کو شہید نہیں لکھا جائے گا، یہ حکماً شہید ہیں۔ موت، کسی کا انتقال ہو گیا، جی کیا ہو گیا تھا؟ اس کو یہ ہو گیا تھا، اس میں موت واقع ہوگی، اس کو یہ ہو گیا تھا، اس کو اٹیک ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کو یہ سب موت کے ذریعے ہیں، یہ موت کے ذریعے ہیں، موت نہیں ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے، بی پی لو ہو گیا، بی پی آئی ہو گیا، شوگر بڑھ گئی، شوگر ختم ہو گئی، یہ سب کے سب ذرائع ہیں کہ ان کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی کے دن باقی ہیں تو 3 اٹیک کے بعد چوتھا اٹیک ہو جائے اس میں بھی بچ جاتا ہے، اور زندگی پوری ہو چکی ہے تو معمولی جھٹکا بھی جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ موت، شہید، اور شہید راہ خدا میں جو دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین داری اختیار کیے ہوئے دنیا سے چلے گئے، وہ بھی شہید ہیں، انہیں بھی مردہ نہ کہو۔ اسی وجہ سے ہم بزرگوں کی موت کو وصال کہتے ہیں کہ محبوب کی محبوب سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے دنیا میں رب سے لو لگائے رکھی، یہ موت ان کے لیے ملاقات کا ذریعہ بن گئی۔ موت ملاقات، اسے ہم وصال کہتے ہیں۔ عام مسلمان کا موت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں انتقال کر گیا، اور کہیں مر گیا تو یہ ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، فلاں مر گیا، مرنا تو ہے ہی، موت تو ہے ہی، لیکن انتقال کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، دنیا سے عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ کفار کے لیے الفاظ نہیں کہتے، اس کے لیے کہتے ہیں مر گیا، وہ مر گیا، کیونکہ مرنا کسے کہتے ہیں؟ مر وہ نہیں گیا جس کی روح جسم سے نکل گئی، مر وہ گیا جس نے دنیا میں رب سے تعلق نہ رکھا، رب سے تعلق نہ رکھا، اس وجہ سے رب نے کفار کو مردہ فرمایا کہ لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ ان چلتے پھرتے مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مومن کے لیے مردہ کا لفظ نہیں ہے یہاں، یہ کفار کے لیے ہے کہ محبوب آپ جن کے دلوں پر مہر لگ دے گئی ہے وہ مردہ ہیں، انہیں نہیں سنا سکتے۔ باقی مومن مردہ یہ سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر والا اپنے قبر پر آنے والے کی جوتیوں کی آہٹ بھی سنتا ہے، جو معمولی ہوتی ہے، یہ عام مسلمان اور کافر سارے مردوں کے لیے ہے، سنتے ہیں۔ بدر کے کنویں میں
جس گڑھے میں کفار کو پھینکا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنا حشر دیکھ لیا، اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، حق والوں کو قوت عطا کی۔ تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ، تم سے زیادہ۔ اما عائشہ کا عقیدہ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حجرہ عائشہ میں قبر بنی۔ اما عائشہ آتی تھی بغیر پردے کے، چونکہ شوہر تھے۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا، قبر بنی حجرہ عائشہ میں، اما عائشہ آتی تھی بغیر پردے کے۔ جب فاروق اعظم کا وصال ہوا، شہید ہوئے آپ، تو آپ کی قبر بنی حجرہ عائشہ میں۔ اب اما عائشہ یہاں پردہ کر کے آتی تھی، حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے وقت میں نہیں، فاروق اعظم غیر محرم تھے، پردہ کر کے آتی تھی۔ قبرستان جانے کے لیے عورتوں میں منع نہیں، جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ عورتیں مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں، نہیں۔ منع جو کیا جاتا ہے وہ دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ کہ عورت اپنے عزیز کی قبر پر جائے گی تو حد سے تجاوز کرے گی، جزا فضا کرے گی، روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، چونکہ عورت کی فطرت میں شامل ہے۔ یا کسی اہل اللہ کی قبر پر جائے گی تو اس پہ چومے گی، اور کوئی بعید نہیں کہ سجدہ بھی کر لے، عورت ناقص العقل ہے، تو اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے، ورنہ منع نہیں۔ ہاں اگر عورت اس طرح نہ کرے، عزیز رشتہ دار کی قبر پر جا کر جزا فضا نہ کرے اور وہاں جا کر قلخانی کرے، اہل اللہ کی قبر پر جا کر حد سے تجاوز نہ کرے، وہاں پر جا کے دعا کرے، قلخانی کرے، اور اپنے شوہر یا محرم کے ساتھ جائے، ایسے وقت میں جائے جب مردوں کا جم غفیر وہاں نہ ہو، تو اس وقت جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان شرائط کے ساتھ۔ اور خصوصاً عورتوں کو دوپہر اور مغرب کے بعد لے جانے میں احتیاط کریں، کیونکہ عورتیں وہمی ہوتی ہیں۔ دوپہر کو گیا تھا، دوپہر کو قبرستان گئی تھی، وہاں کچھ ہو گیا، مغرب کے بعد قبرستان گئے تھے، وہاں کچھ ہو گیا، صبح کے وقت چلی جائے اپنے شوہر یا بھائی محرم کے ساتھ، عصر کے وقت چلی جائے بھائی یا محرم کے وقت ساتھ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عموماً بچوں کو بھی احتیاط سے کیا کریں قبرستان لے جانے میں، کیونکہ بچے معصوم چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ وہاں کی حالت دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں یہ وہم پیدا ہو گیا، قبرستان لے گئے تھے وہاں کچھ ہو گیا، قبرستان لے گئے تھے وہاں کچھ ہو گیا، آپ صاحب دم کر دینا اس بچے پر، اس کو قبرستان لے گئے تھے۔ اور پھر میری طرح کمائی کا دھندا کھولے ہوئے، بکرا لے آؤ، دمبا لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، اس کا جی توڑ ہوگا، یہ ہوگا، سب کو روزی ملتی ہے، کسی کو حلال کسی کو حرام۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حلال رزق دے۔ تو انہیں مردانہ کہو، اللہ کی راہ میں جان دی ہے جنہوں نے، وہ زندہ ہیں، انہیں وصال میسر ہوا ہے، وہ رب سے ملاقات ہوئی ہے، محبوب کی محبوب سے ملاقات کا ذریعہ موت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ موت اس حال میں آئے کہ ہم روتے ہوئے نہ جائیں، موت اس حال میں آئے کہ مسکراتے ہوئے جائیں کہ محبوب سے بھی ملاقات ہو رہی ہے۔
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی موت جس حال میں ہوتی ہے قیامت تک وہ اسی حال میں رہتا ہے۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو جس آلے سے ہلاک کرتا ہے قیامت تک اسے اسی سے عذاب دیا جاتا رہے گا، جس حال میں موت واقع ہوئی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کلمہ طیبہ پر موت ہوئی ہے، قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، کلمہ طیبہ پڑھتا رہے گا۔ اور اگر ڈرامے دیکھتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے تو اس کا حال ایسا ہی ہوگا، پریشانیوں میں گھرا رہے گا۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ مومن کی موت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح آسانی سے جیسے مشکیزے سے پانی، جیسے مشکیزے سے پانی نکالا جائے تو مشکیزے کا کوئی حصہ ٹوٹتا نہیں، اور کافر کی موت اس طرح ہوتی ہے جیسے گیلی روئی سے لوہے کی سلاخ، گیلی روئی سے لوہے کی سلاخ نکالی جائے تو روئی کے ذرات ٹوٹ کر ساتھ آتے ہیں۔ کافر کی روح جسم سے اس طرح نکالی جاتی ہے کہ اس کا جسم ٹوٹ جاتا ہے، اور مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کس بعض چیزوں سے، من الخوف ڈرا کر، والجوع مال بھوک میں تنگی دے کر۔ ہمارے یہاں مشہور ہے اور یہ عادت بھی ہے کہ اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں۔ رات بھر سویا رہا، سکون سے کچھ کھایا پیا نہیں، صبح بھوک میں اٹھتا ہے۔ دن بھر میں کوئی پانی کوئی دانہ کوئی نہ کچھ مل جاتا ہے۔ چونٹی کو دانہ ہاتھی کو پیمانہ میرا رب دیتا ہے، جس کو جس کی حاجت ہے۔ چونٹی کا گزارا ایک دانے پر ہو جاتا ہے، اسے ایک دانہ ملتا ہے۔ ہاتھی منو گھاس کھاتا ہے، اسے منو گھاس ملتا ہے۔ شیر شکار کر کے کھاتا ہے، اسے شکار مل جاتا ہے۔ مردار نہیں کھاتا تو اسے زندہ مل جاتا ہے۔ میرا رب جب ان چوپائے پہ چاند کو نہیں جو حص رکھتے ہیں، چوپائے ہیں، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مل جاتا ہے۔ درخت ہل جل نہیں سکتا، کسان جا کے اسے پانی دیتا ہے۔ اور پرندہ اڑ سکتا ہے، اڑ کر اپنا دانہ لے لیتا ہے۔ چوپایا چل سکتا ہے، چل کر اپنا دانہ لے لیتا ہے۔ اور انسان محنت کر سکتا ہے تو محنت کر کے کما لیتا ہے۔ ہم آزمائیں گے بھوک سے، ونقص من الاموال، مال میں نقصان دے کر، والانفس سے جانوں میں نقصان دے کر، بیٹے کا انتقال، بھائی کا انتقال، عزیز رشتہ دار کا انتقال، والثمرات کاروبار میں نقصان، پھل اور فصل جل گئے، یہ نقصان، ان سے بھی آزمائیں گے۔ لیکن اس پر جو صبر کرے بشر الصابرین، ان کے لیے صبر والوں، اس پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کون صبر کرنے والے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ، یہ اللہ ہی کا مال ہے، وانا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ جس کا مال ہے اس نے لے لیا۔ غالباً حضرت انس کا واقعہ ہے کہ آپ کہیں گئے ہوئے تھے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب واپس آئے اسی وقت بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ بیوی نے بیٹے کو ڈھانپ کے رکھ دیا، کھانا تیار کیا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ میت والے کے گھر کھانا حرام، ایسا نہیں ہے۔ ہاں وہ سوگوار ہوتے ہیں، اگر اپنا پکا کر کھا لیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ سوگ میں کوئی چیز صدمے میں اچھی نہیں لگتی تو محلے والے عزیز رشتہ دار پکا کر بھیج دیں 3 دن تک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اب ایک رسم پڑ گئی ہے نا، تدفین کے بعد آتے ہیں، کڑوی روٹی وہاں بیٹھ کر کھانی ہے، اچھی بریانی بنے گی کھائیں گے۔
اس سے احتیاط کریں۔ جو باہر کا مہمان ہے آیا ہوا وہ بیٹھ جائے، یا چند قریبی رشتہ دار جو اسے 2 لقمے دلوا دیں، اکیلا دے دیا تو ہو سکتا ہے نہ کھائے، اس کو ساتھ کھلا دیں، باقی ہم سارے پڑوس والے آ کر وہاں ڈیرا دے دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ طعام المیت یمیت القلب، اس طرح کا کھانا جس میں ہم آس لگائے ہوتے ہیں یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس طرح کے معاملات سے بچیں۔ ہاں اگر کہیں گئے ہیں کسی کی میت میں اور وہاں پر رہنا پڑ جاتا ہے، رہتے ہیں، تو پھر اگر عزیز اقربا محلے والے جو کھانا لے آتے ہیں ان سب کے لیے بنا دیتے ہیں، اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کھانے کے ٹائم پر وہاں پہنچ جائیں کہ جی کھانا یہیں ملے گا، اچھا ملے گا، محلے والے لائیں گے، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب انہیں کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے قالو کہتے ہیں انا للہ، اللہ ہی کا مال ہے، وانا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں تو یہ نا کہ جب کوئی مر جائے تو پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ فقط موت کے وقت کی دعا نہیں ہے، ہر تکلیف کے وقت میں کوئی بھی بری خبر آئی، کوئی تکلیف پیش آئی، کوئی مصیبت پیش آئی، اس وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مصیبت پر صبر کرنے والا ہے، وہ مصیبت پر صبر کرنے والا ہے، اسے صبر کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف پریشانیوں کو دفع فرما دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم، جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔